السلام علیکم ناظرین، انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کے حساب سے پاکستان میں حالات مزید خراب ہو چکے ہیں اور جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کی وجہ سے ملک میں مزید کرپشن بڑھ چکی ہے۔ وہ نون لیگ والے جو عمران خان کی حکومت میں ہمیشہ کرپشن کا راگ الاپتے رہتے تھے، آج نون لیگ کی حکومت میں کیا کچھ ہو رہا ہے، حامد میر نے اس پر بہترین تبصرہ کیا اور بہت سے انکشافات کیے۔ آئیے پہلے حامد میر کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک نئی رپورٹ آ گئی ہے، انہوں نے نیا انڈیکس جاری کر دیا جس کے مطابق پاکستان میں سال 2024 یعنی پچھلا سال جو ہے اس میں کرپشن جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور کرپشن کا جو انڈیکس ہے اس میں تنزلی کے بعد پاکستان 135ویں نمبر پر آ گیا ہے، اور یہ جو کرپشن پر جو انڈیکس میں پاکستان کی درجہ بندی ہے یہ نیچے آئی ہے۔ درجہ بندی اب 27 ہو گئی ہے، جبکہ 2023 میں پاکستان کی درجہ بندی 29 تھی، 29۔ اب جب ماضی میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ جب جاری ہوتی تھی، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کیا کہتے تھے، ذرا سنیں۔ آج جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں پاکستان کے بارے میں کہا ہے کہ پاکستان میں 2018 کے مقابلے میں 2019 میں کرپشن بڑھ گئی ہے۔ میاں نواز شریف کے دور میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جب بھی رپورٹ شائع ہوتی تو کرپشن کے حوالے سے جو اشاریے تھے وہ امپروو ہو رہے تھے۔ عمران خان صاحب تو اپنے آپ کو کرپشن کے خاتمے کا چیمپئن گنتے تھے، اور آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے بعد یہ قوم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس پر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کے بعد آپ کی حکومت کسی کو کیا منہ دکھائے گی، لیکن یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ کرپشن بڑھ گئی ہے پاکستان میں۔ اپوزیشن جماعتوں کے ایک گرینڈ الائنس کی جو تجویز ہے اس کو حقیقت بنانے کے لیے اسلام آباد میں میل ملاقاتیں بڑھ گئی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اب نہ صرف پی ٹی آئی اور جے یو آئی بلکہ کچھ دیگر جماعتیں جو ہیں وہ اس گرینڈ الائنس میں شمولیت پر آمادگی ظاہر کر چکی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس گرینڈ الائنس کی تشکیل کا مقصد کیا ہوگا؟ ابھی تک تو جو گرینڈ الائنس کی تشکیل کے مقاصد سامنے آئے ہیں اس میں جو سر فہرست ہے وہ یہ ہے کہ جی نئے انتخابات کا انعقاد۔ کیا نئے انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ قابل عمل ہے؟ اور خاص طور پہ جبکہ ابھی تک نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری بھی نہیں ہو سکی، تو نئے انتخابات کا جو مطالبہ ہے اس میں زور کیسے پیدا ہوگا؟ عامر ڈوگر صاحب، آپ کہتے ہیں جی ملک میں نئے انتخابات کروائے جائیں، تو جب چیف الیکشن کمشنر ہی جو ہے وہ ایک ایسا بندہ آئے گا جو الیکشن اپنی مرضی کا کرائے گا، تو پھر کیا فائدہ ہوگا یہ گرینڈ الائنس بنانا اپوزیشن کا، نئے انتخابات کا مطالبہ؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملنا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی کہ میری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ، بالکل بھی نہیں ہے کوئی۔ دیکھیں میرا مسئلہ کیا ہے کہ بطور صحافی کے میں نے 2008 کا جو الیکشن ہے اس پر تو اس کو میں نے کور نہیں کیا، میرے پر پابندی تھی، پرویز مشرف صاحب نے پابندی لگا رکھی تھی۔ 2013 کا جو الیکشن تھا اس میں بہت دھاندلی ہوئی تھی، اس کی دھاندلی کو میں نے اسی سکرین پر بار بار ایکسپوز کیا۔ 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں بھی جو کچھ بھی ہوا اس کو بھی ہم نے یہاں پہ ایکسپوز کیا۔ 2024 کا جو الیکشن تھا اس کو بھی ہم نے یہاں پہ ایکسپوز کیا۔ تو یہ صرف ایک چیف الیکشن کمشنر کی بات نہیں ہے، اس سے پچھلے والا، اس سے پچھلے والا، ہر الیکشن میں اسی طرح کی کہانیاں آتی ہیں، اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن یہ اب سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ نے پاکستان میں جمہوریت کو چلانا ہے تو چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہاں کا جو نظام ہے اس کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ورنہ میرے پاس کوئی اندر کی خبر تو نہیں تھی کہ میں نے 8 فروری کی رات کو ہی سب کچھ آپ کو بتا دیا تھا جو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں، وہ بھی ذرا ایک جھلکی سن لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی نہ مکمل طور پہ کہہ رہا ہوں، چند ایک تو ہیں، لیکن نہ اے ٹیم ہے نہ بی ٹیم ہے، یہ سی ٹیم ہے۔ آج انہوں نے فائٹ بیک کیا اور ابھی تک اچھا جا رہا ہے۔ بھٹی صاحب آپ زیادہ خوش نہ ہو، کیونکہ اس لیے کہ ابھی 12 نہیں بجے، تو 12 جب بج جائیں گے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو خوشیاں ہیں ان پر کچھ خدشات کے گھناؤنے سائے منڈلانا شروع کر دیں۔ الیکشن کے نام پہ جو ہوا ہے، میں اس کو الیکشن تو نہیں کہہ سکتا، ہاں چلے کہہ لیں یہ بدترین جمہوریت ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے تمام دن موبائل فون سروس کو سسپینڈ رکھا گیا اس سے اب یہ الیکشن نہیں رہا میرے خیال سے۔ ابھی بھی اب پولنگ کا وقت ختم ہو گیا، ابھی تک آپ نے موبائل فون سروس بحال نہیں کی، تو اب میرا خدشہ ہے کہ فارم 45 جو ہے اس میں گڑبڑ کی جائے گی۔ یہ بات کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ 2018 میں بھی یہی ہوا تھا اور 2013 میں بھی یہی ہوا تھا، 2008 میں مجھ پر پابندی تھی لیکن اس دن بھی یہی ہوا تھا۔ میر صاحب، آپ نے جب یہ اپنا کلپ دکھایا، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کی پولیٹیکل وزڈم
آپ کی دور اندیشی کو. ٹھیک ہے 13 میں بھی دھاندلی ہوئی ہوگی, 18 میں بھی ہوئی ہوگی, 8 میں بھی ہوئی ہوگی, کتنا ہوتا ہے 10-15%. یہاں تو 10-15% کی بجائے 90% دھاندلی ہوئی ہے. سب کو پتا پنجاب میں ہوا ہے, لیکن پنجاب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, چیف الیکشن کمشنر کی تقرری نہیں اگر ہوگی, الیکشن کمشنر تو اسی طرح چلتا رہے گا ٹل فردر آرڈر. 26ویں ترمیم میں انہوں نے یہ کلاز منظور اس لیے کرائی ہے کہ اس سے زیادہ بندہ کوئی سوٹ نہیں کرتا. اب اور رہ کیا گیا جو یہ اس سے اور کرانا چاہتے ہیں, اور کیا ہماری یہ جان لیں گے کہ وہ ایک آئینی ادارہ جو آپ کے آفس کے بالکل سامنے ہے, قریب برابر ہے, اس کا تقدم, اس کا وقار, اس کی سینٹیٹی ختم کر دی ہے. اس ادارے نے تو رہنا ہے جس نے بیس ہے سر. 5 سال کے بعد آپ کو ایک ووٹ کی پرچی کا حق ملتا ہے, آپ وہ حق بھی اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہ کر سکے تو پھر کون سا ووٹ, کون سی جمہوریت. اچھا طارق فضل چودھری صاحب, یہ آپ کچھ بتانا پسند کریں گے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے پچھلے دنوں ایک ملاقات کی, اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان نے ایک اپوزیشن جماعتوں کا جو ایک گرینڈ ڈنر تھا اس میں شرکت کی, اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی ہم نئے انتخابات کے انعقاد کے لیے گرینڈ الائنس کی طرف جا رہے ہیں. امیر صاحب جو آپ نے گرینڈ الائنس کی بات کی ہے اپوزیشن کے, میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بنانا چاہیے. اپوزیشن ہر دور میں الائنسز بنتے رہتے ہیں اپوزیشن کے, بلکہ تحریک انصاف کے حوالے سے تو میں خواہش مند ہوں کہ ان کا جو الائنس ہے وہ دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ بنے. جی ملک احمد ڈوگر صاحب, اپوزیشن جماعتوں کا جو گرینڈ الائنس ہے اس کے کیا مقاصد ہیں؟ اپوزیشن جماعتوں کا جو گرینڈ الائنس ہے اس کے بنیادی طور پر مقاصد یہ ہیں کہ 8 فروری 2024 کو جو اس قوم کے مینڈیٹ پر سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا, اور کون نہیں جانتا کہ 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات عوام کے ووٹوں کو جس طرح پامال کیا گیا اور 180 قومی اسمبلی کی کم و بیش ہم سیٹیں جیت رہے تھے, ہمیں ہرا کر 80-82 سیٹیں دے دی گئیں, اور وہ بھی ہمیں اس 80-82 سیٹوں پر بھی ہمارا وجود ان کو اسمبلی میں قابل قبول نہیں. آج دن تک ہمیں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا خصوصی نشستوں کی وہ بھی نہیں دیں. اب ہم اپنے ساتھ باقی سیاسی جماعتوں کو ملا کر ایک گرینڈ الائنس بنانا چاہتے ہیں. اس کا مقصد ہے آئین اور قانون کی حاکمیت, ہمارا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی واپسی, اور اگر یہ کہتے ہیں 9 مئی کو کوئی واقعہ ہوا ہے اور 26 نومبر کو جو گولی چلائی گئی ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا قیام. میرے بھائی کہتے تھے کہ جی سیاسی پارٹی, بھائی پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہے آج تحریک انصاف. کسی سے بھی پوچھ لیں, اسٹیڈیم ہو کراچی کا یا اسٹیڈیم ہو قذافی اسٹیڈیم, نعرہ ایک ہی لگتا ہے, کون بچائے گا پاکستان, عمران خان, عمران خان. آج عمران خان ایک سوچ کا نام ہے, ایک نظریے کا نام ہے. سر پاکستان کو 2 صوبوں میں جو حالات ہیں, جو ملک کے اندر معاشی حالات ہیں, IMF کا بجٹ, IMF کا جو نمائندہ پاکستان میں اس وقت موجود ہے چیف جسٹس کو ملنے گیا, کبھی اس کی مثال ہے؟ یہ عدم اعتماد ہے نا, یہ سیاسی عدم استحکام ہے نا, یہ وہ اناج. لیکن آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے کیونکہ جوڈیشل کمیشن کے جو ممبران ہیں علی ظفر صاحب, انہوں نے تو پورا ایک ڈوزیئر دیا IMF کو. جی سر, جی بالکل ہمارا دینا بنتا ہے کیونکہ ہم وکٹم ہیں. لیکن آج دن تک ہم بدترین پنجاب میں فسطائیت کا شکار ہیں, مقدمے بازی اور وہی FIR. ابھی 8 فروری کو میں نے ملتان میں پورا معمر احتجاج کیا, مجھ پہ بھی ایک سنگین FIR ایک اور کاٹ دی گئی. یہ FIR, یہ مقدمات, یہ جیلیں ہمیں ہمارے مقصد سے نہیں ہٹا سکتی. ہم انشاءاللہ حق کے راستے کے راہی ہیں اور اپنے حق کے راستے پر چلتے رہیں گے, اور اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک انشاءاللہ اس ملک میں رول آف لا نہیں آتا, عمران خان رہا نہیں ہوتا, ہمارے بے گناہ قیدیوں کا 2 سال ہونے کو ہے. ایسی کوئی نظیر ہے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سیاسی پارٹی ہیں. آپ کہاں سے سیاسی پارٹی ہو؟ آپ تو فارم 47 کی پیداوار ہو. طارق فضل چودھری صاحب, یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کی تقرری کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا آپ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ رہے ہیں جو 8 فروری 2024 والا کام یا واردات کو رپیٹ کر سکے؟ آگے جو آپ نے بات کی جی IMF کی, ڈوزیئر دیا. جب ہماری PDM کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی ایک ڈوز انہوں نے دی تھی IMF کو کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرنا. ان کا سر جو کوئی تعلق نہیں. جس معاہدے کے تحت IMF نے آپ کی حکومت کو قرضہ دیا ہے اس میں گڈ گورننس اور بہت سے معاملات ہیں, تو اس لیے IMF والے پوچھنے گئے ہیں
क्योंकि कुछ लोगों के ख्याल में रजा रबानी साहब ने तो स्टेटमेंट दिया है कि IMF अब एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। मेरे साहब आप भी ये बात जानते हैं कि गुड गवर्नेंस वो रिलेटेड होती है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया के साथ। चीफ जस्टिस साहब का जो मनसब है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मनसब नहीं है। जजों की अपॉइंटमेंट ट्रांसफर ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला था ना, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला जजेस की ट्रांसफर में से क्या निकलना है? आज वही जस्टिस मुनीर अहमद खान पार्ट 2, 3 उसकी वही तारीख दोहराई जा रही है। जस्टिस मुनीर तो अब पीछे रह गया ना, काजी फाइज़ साहब उससे आगे सर ये तो, और इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आपने मिसाल दी, उसके उस तकर्री को लटकाया जा रहा है, उससे से और अगर कोई काम ये बड़ा अहम मामला है। हाँ। अब देखिए, मैं चाहता हूं तारिक फजल चौधरी साहब इस पे थोड़ी रोशनी डालें कि पाकिस्तान में अगर जुडिशरी से भी लोगों का एतमाद उठ जाएगा, अगर पार्लियामेंट से भी एतमाद उठ जाएगा, तो फिर अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उसकी तकर्री नहीं हो रही और साफ नजर आ रहा है कि कोई ऐसा बंदा ढूंढा जा रहा है जो सुल्तान सिकंदर राजा से भी ज्यादा एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट आप समझ गए ना जी, मैं अर्ज तो करता फिर हूं ये पाकिस्तान में जमहूरियत पे कौन एतबार करेगा? जो इलेक्शन एक्ट है हाँ। उसमें ये शिक मौजूद है कि जब तक नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री नहीं होती, जो सिटिंग इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अपना काम जारी रखेंगे। एक तो कोई चीज ऐसी इस वक्त अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो रही, एक बात। दूसरी बात ये है जी, 26वीं तरमीम में जानबूझ के शामिल किया गया उसके लिए इस शेख को। कौन सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की कारकर्दगी रह गई है? 5 साल के बाद अगर आप एक वोट देते हैं और उसका रिजल्ट उस आपकी उमंगों के मुताबिक ना निकले, तो फिर सर कौन सी जमहूरियत रह गई? फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, दोस्त है, धांधली तो है। अभी लाठी इनके पास है, सर लाठी इनके कल लाठी आपके पास थी। सर अल्लाह ना करे कि इस तरह हो आने वाले दिनों में, हमेशा के लिए इसी तब्दीली की तो हम बात कर रहे हैं ना। नहीं, तारिक फजल चौधरी साहब, वक्त को तब्दील होते हुए देर नहीं लगती, तो अगर इस तरह से अपनी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाया जाएगा तो कल को हो सकता है आपके साथ भी यही हो। अभी ये अज्यूम कर लेना कि जनाब हम कोई अपनी मर्जी से कोई बंदा ढूंढ रहे हैं या कोई ऐसी बात है, ये एक अजम्पशन है। मेरा ख्याल है कि अभी इसकी अजम्पशन में ना जाया जाए। अगर आप काजी फाइसा को लगाने की कोशिश करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो फिर तो ये नहीं मानेंगे। नहीं, अभी तो कोई ऐसी बात ज़ेरे गौर नहीं है। जैसा कि आपने शहबाज शरीफ की बात सुनी कि उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से इमरान खान की हुकूमत में ज्यादा करप्शन थी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत में बहुत सी इस तरह की बातें करते थे कि इमरान खान करप्शन को खत्म करने के मामले में चैंपियन बनने की कोशिश करता है और मुल्क में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन हालांकि अगर नाज़रीन देखा जाए तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में इस कदर करप्शन नहीं थी जितनी के जाली मैंडेट पर आई हुकूमत ने इन दिनों में अपने दौरे हुकूमत में की है। लेकिन 2024 के इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से जब ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत यानी नून लीग वाले इस मुल्क पर मुसल्लत है और पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हिसाब से 2024 के मुताबिक करप्शन पहले से ज्यादा पीक पर चली गई है। और नाज़रीन, ये सिर्फ रिपोर्ट्स में ही नहीं है बल्कि हकीकत में भी हम सब ने देखा कि जिस तरह से PTI के खिलाफ KPK में क्रैकडाउन किया गया। इस्लामाबाद में सिर्फ पश्तूनों को पकड़कर उन्हें जबरदस्ती हिरासत में ले लिया जाता था और फिर उनसे रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ा जाता था। बहुत ज्यादा रिश्वत चली और लोगों को डरा धमका कर उनसे रिश्वत ली गई। लोगों से कहा गया कि अगर वो उनको रिश्वत नहीं देंगे तो फिर उन्हें 24 नवंबर के मामले में जेल में डाल दिया जाएगा। इसी तरह नाज़रीन, हम सबके सामने 9 मई का वाकया है जिसमें बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती पकड़कर जेलों में डाल दिया गया जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका कोई भी जुर्म नहीं था। उन्हें भी पुलिस ने पकड़कर उन्हें जबरदस्ती हिरासत में लिया और उनसे रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ा गया। बहुत से लोगों के इस तरह के बयान भी मंजर आम पर आए। उनका कहना था कि हम 9 मई के वाकये में मुलविस नहीं थे, लेकिन पुलिस ने हमें जबरदस्ती हिरासत में लिया और हमें कहा गया कि अगर तुम लोग रिश्वत नहीं दोगे तो तुम्हें 9 मई के मामले में फंसा दिया जाएगा। आज पाकिस्तान का कोई भी गरीब शहरी किसी भी हुकूमती इदारे में जाकर अपना काम नहीं करवा सकता क्योंकि वहां पर हर तरफ रिश्वत चलती है। जब तक वो रिश्वत नहीं देगा उसका काम नहीं होगा। पाकिस्तानी शहरियों को कोई भी काम करवाना होता है तो उन्हें रिश्वत देनी ही पड़ती है और ये बात किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। यही वजह है कि अपोजिशन की तरफ से जो ग्रैंड अलायंस बनाया गया है उसमें अब तेजी आ रही है और PTI दूसरी जमातों को साथ लेकर अब सड़कों पर निकलेगी ताकि इस मुल्क की बदलती हुई सूरत हाल पर काबू पाया जा सके और जाली मैंडेट पर आई हुकूमत की जो इस वक्त की सूरत हाल है। क्योंकि जब तक इस मुल्क पर ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत मुसल्लत रहेगी तब तक इस मुल्क में करप्शन और दीगर जराइम बढ़ते ही चले जा रहे हैं और मुल्क में मजीद सूरत हाल खराब होती ही जा रही है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय है कमेंट में तो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।